السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ پاکستان کی سیاست کا تہلکہ خیز مرحلہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ مریم نواز کی واپسی ہونے جا رہی ہے۔ مریم نواز لندن میں تھی، لندن سے جنیوا گئیں اور جنیوا میں ان کی ایک سرجری تھی، آپریشن تھا، ان کا علاج ابھی مکمل نہیں ہوا، مگر وہ پاکستان واپس آ رہی ہیں، جس کو کہتے ہیں نا کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر، اپنی زندگی داؤ پر لگا کر مریم نواز صاحبہ پاکستان واپس آ رہی ہیں، کیونکہ یہاں پر ان کی جماعت جو ہے ان سے عمران خان صاحب سنبھالے نہیں جا رہے۔ وہ لوگ جو کئی بار وزیر رہے، مشیر رہے، نہ جانے کیا کیا رہے، وہ اب اس انتظار میں، اس آس میں ہیں کہ مریم نواز صاحبہ واپس آئیں یا نواز شریف صاحب واپس آئیں اور آ کر عمران خان صاحب جو ان کے اس اعصاب پر سوار ہیں ان کا مقابلہ کریں۔ تو بہرحال مریم نواز صاحبہ نے جو پہلے خبریں آ رہی تھیں ادھر ادھر سے، لیکن اب حتمی فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، وہ واپس آ رہی ہیں، اور واپس آنے سے پہلے ہفتے کو انہوں نے لندن میں ایک پریس کانفرنس کرنی ہے، اور پریس کانفرنس کرنے کے بعد وہ پاکستان واپس آ جائیں گی۔ ایک معاملہ یہ ہے، اور دوسرا وہ جو 35 استعفے منظور کیے گئے تحریک انصاف کے، جن میں سے 33 جو ہیں وہ ہیں وہ جنرل سیٹس جن پر ہوں گے ضمنی انتخابات۔ مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ پی ڈی ایم ان انتخابات میں، ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لے گی، عمران خان کل لے جا کر انتخابات لڑیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے خیالات سے اتفاق کیا ہے، سہمت ہوئے ہیں ان کے خیالات سے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ان انتخابات میں حصہ نہیں لینا چاہیے، مگر ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی ہمیشہ کی طرح انتخابات سے دور رہنے کی مخالفت کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے اپنی رائے، جو پیپلز پارٹی ابھی باضابطہ تو نہیں آئی، اور پیپلز پارٹی ظاہر ہے پی ڈی ایم کا حصہ بھی نہیں ہے، ہاں حکمران اتحاد کا حصہ ضرور ہے۔ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کو اسی نقطے پر باہر نکالا گیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور میاں نواز شریف صاحب 16 مارچ 2021 کو جو اپنا تھا پی ڈی ایم کا اجلاس سربراہی، جس میں لانگ مارچ جو 26 مارچ کا اعلان کیا گیا تھا، اس کی حکمت عملی جو ہے وہ مرتب کی جا رہی تھی، تو اس میں یہ کہا گیا تھا 16 مارچ کے اجلاس میں کہ استعفے قومی اسمبلی سے ہم لے کر جائیں گے اور لانگ مارچ میں جا کر وہاں استعفے جمع کروا دیں گے۔ تو اس پر اختلاف ہوا تھا، اور اس پر جو ہے وہ پی ڈی ایم کے اندر دراڑیں پڑی تھیں، اور پھر معاملہ آگے نکلا تھا، اور اس کے بعد پھر فائنلی یوسف رضا گیلانی صاحب نے جب اپوزیشن لیڈر کی سلاٹ لے لی تھی بی اے پی کے ارکان کے دستخطوں کے ساتھ، تو اس پر پھر پی ڈی ایم ٹوٹ گیا تھا، جس پر آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ کس نے اپنے باپ کو باپ بنا لیا، اس طرح کی چیزیں تھیں۔ تو بہرحال تو وہ اس وقت بھی جو استعفوں کا معاملہ تھا، یعنی پارلیمنٹ سے باہر رہنے کا معاملہ تھا، قومی اسمبلی سے باہر رہنے کا معاملہ تھا، اس سے پہلے پی ڈی ایم میں جو معاملات اتحاد بنتے ہی جو چیزیں وجہ تنازع بنی تھی وہ ضمنی انتخابات تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈسکا کا ضمنی انتخاب تھا، کراچی میں ضمنی انتخاب تھے، اپنا ٹھٹا میں تھے، عمر کوٹ، تھر پارکر، اور اس کے علاوہ سندھ کے کوئی 8-10 ضمنی انتخابات تھے، پھر کے پی کے ایک دو انتخابات تھے، کوئی 12 کے قریب ضمنی انتخابات تھے، جس میں مولانا صاحب اور پی ڈی ایم کی قیادت نے، جو دیگر قائدین تھے، اس وقت پیپلز پارٹی بھی اس کا حصہ تھی، تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جی ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کیا جائے گا، مگر پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ ان کو کیا کہتے ہیں اپنے آرگومنٹس کے ذریعے واپس کروایا تھا۔ پھر اس کے بعد سینٹ کے انتخابات تھے، اس کے بائیکاٹ کا فیصلہ تھا، وہ پیپلز پارٹی نے فیصلہ واپس کروایا تھا۔ تو پیپلز پارٹی انتخابات 1985 کے انتخابات کا بائیکاٹ جو محترمہ بینظیر بھٹو شہید سے کروایا گیا تھا، اس وقت اے آر ڈی کی لیڈرشپ نے، اس کا جو پیپلز پارٹی نے نقصان خمیازہ بھگتا تھا وہ نواز شریف صاحب کی شکل میں تھا۔ میاں نواز شریف صاحب اسی انتخابات کے بعد بطور لیڈر ایمرج کر کے آ گئے تھے، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب ظاہر ہے بعد میں تو انہوں نے پروو کیا، لیکن بہرحال تو وہ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ ایک رائے ہے کہ انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کرنا۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد نواز شریف صاحب گڑی خدا بخش گئے تھے نودرو ہاؤس میں، وہاں جا کر انہوں نے زرداری صاحب سے کہا تھا تعزیت کرتے ہوئے کہ جی زرداری صاحب اب ہم انتخابات میں نہیں جانا چاہیے۔ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ نہیں میاں صاحب، انتخابات تو ہوں گے، ہم ان کو انتخابات سے بھاگنے نہیں دیں گے، یہ چاہتے یہی ہیں۔ محترمہ کی شہادت ہوئی اس لیے تاکہ انتخابات نہ ہوں اور یہ ہمیشہ بیٹھے رہیں، آمریت مسلط کیے بیٹھے رہیں، تو انتخابات میں ہم جائیں گے۔ تو میاں نواز شریف صاحب
کو پہلے محترمہ بینظیر بھٹو انتخابات میں لائی تھی جب APDM کے پلیٹ فارم سے انتخابات کا بائیکاٹ کیا گیا تھا. پھر محترمہ کی شہادت کے بعد آصف زرداری صاحب پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر میاں صاحب کو انتخابات میں لے کر آئے تھے. تو یہ میں بیک گراؤنڈ اس لیے دے رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا مائنڈ سیٹ کلیئر ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے PTI کے جو 33 حلقے خالی ہوئے ہیں جنرل نشستیں، ان پر ظاہر ہے قانون کے مطابق آئین کے مطابق 2 ماہ کے اندر اندر انتخابات ہوں گے. اب تحریک انصاف والے استعفوں کی منظوری کے بعد روتے پھر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے استعفے منظور کیونکہ ہم تو سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. سپریم کورٹ میں ان کی پٹیشن بھی پڑی ہوئی ہے. سپریم کورٹ ان کو پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، آپ نے استعفے دے دیے ہیں تو پھر آپ کی مرضی کے مطابق منظوری نہیں ہوگی. وہ تو پھر ظاہر ہے اپنا ادارے اپنی کنوینئنس کے مطابق ضمنی انتخابات جس طرح ہوں گے تو وہ قسط وار اگر مرحلہ وار وہ کر بھی دیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، سپریم کورٹ کہہ چکی ہوئی ہے. تو بہرحال تو وہ کل میں سن رہا تھا فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا، شامون قریشی صاحب نے پریس کانفرنس کر لی. انہوں نے کہا کہ جی یہ کیا ہے، ہمارے یا تو سارے استعفے ایک ساتھ منظور کرو یا نہ کرو. ہاں ایک پوائنٹ بالکل ٹھیک تھا وہ شامون قریشی صاحب کا، وہ یہ تھا کہ جی آپ نے ہمارے استعفے یہ کہہ کر منظور کرنے سے انکار کر دیا تھا اسپیکر صاحب کہ ہم ایک ایک بندے سے، آپ ایک ایک MNA سے ملنا چاہ رہے تھے اور ان سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا انہوں نے استعفیٰ جو ہے وہ رضاکارانہ طور پر دیا ہے، اپنی رضا خوشی سے دیا ہے یا دباؤ میں آ کر دیا ہے. اپنے اطمینان کے لیے اطمینان کرنے کے بعد آپ نے کہا تھا کہ جی آپ استعفے منظور کریں گے یا نامنظور کریں گے. تو آپ نے کسی کو بلایا تو نہیں، تو آپ نے 35 ارکان کے ایسے استعفے منظور کر لیے. یہ پوائنٹ تو ٹھیک ہے کیونکہ اسپیکر صاحب نے جوابی چٹھی لکھی تھی جب ان کو کہا گیا تھا کہ جی آپ ہمارے استعفے منظور کریں. تو بہرحال تو اب PTI والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے عدالت میں جانا ہے. جو بھی ہے PTI والوں کا ایک اور معاملہ ہے، وہ استعفے ابھی تک ان کے پڑے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسپیکر کو خط بھی لکھیں گے کہ جی ہمیں اپوزیشن لیڈر ہمارا ہو، ہم کسی کو بھی نامزد پہلے تو آپ کو استعفے واپس لینے پڑیں گے. قریشی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے نا اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم استعفے واپس لے رہے ہیں. پہلے آپ استعفے واپس لیں گے اور استعفے واپس لینے کے بعد پھر آپ جو باقی 70 یا 78 ارکان باقی بچتے ہیں وہ اپنا کانفرنس دیں گے، اسپیکر کو لکھ کر بھیجیں گے کہ جی ہمارے اپوزیشن لیڈر شاہ محمود قریشی یا پرویز خٹک یا کوئی بھی وہ ہو سکتے ہیں. میں بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا کہ PTI کے جو کچھ لیڈر جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو میدان سے باہر کر کے اور خود جا کر اپنی پردھانی کریں گے. وہی ہوا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اپوزیشن لیڈر جو ہے اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں تو لہٰذا ہمیں اپوزیشن لیڈر دیا جائے. تو وہ تب ہوگا جب آپ استعفے واپس لیں گے. تو بہرحال PTI کے معاملہ کسی دوسرے ولاگ میں ابھی مولانا صاحب کا، تو مولانا صاحب نے کہا کہ جی ہم انتخابات میں نہیں جائیں گے، جواز میں بعد میں بتاؤں گا. تو پیپلز پارٹی ان ضمنی انتخابات میں جائے گی، انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے. اس میں کوئی دوسرا وہ نہیں ہے کہ جی پیپلز پارٹی. ہاں یہ ہے کہ PDM کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور دیگر کو بھی وہ منا لیں گے کہ آپ انتخابات میں جائیں. جہاں کراچی میں انتخابات ہیں تو پیپلز پارٹی کے لیے تو اس وقت کراچی جو ہے وہ ان کا چارم ہے. ابھی پیپلز پارٹی کراچی سے 2 روز پہلے 3 روز پہلے ضمنی انتخابات میں سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر سامنے آئی ہے. تو پیپلز پارٹی کا تو وہاں پر اس وقت ورکر چارجڈ ہے. پیپلز پارٹی چاہے گی کہ ضمنی انتخابات اگر ہو رہے ہیں تو وہ مزید مضبوط ہوگی، وہاں پر مزید سیٹیں نکالنے کی پوزیشن میں ہے. تو پیپلز پارٹی تو چاہے گی کہ ضمنی انتخابات ہوں تاکہ ان کی ریہرسل ہو جائے عام انتخابات کے لیے. تو وہ تو ضمنی انتخابات میں جائیں گے. خیبر پختونخوا اور پنجاب کے لیے مسئلہ ہے کہ مسلم لیگ نون پنجاب نہیں سنبھال پا رہی. جو ایشو ہے وہ یہ کہ مسلم لیگ نون نے پنجاب میں اپنے اختلافات کی وجہ سے، اپنی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے جو 2 ضمنی انتخابات ہوئے 17 جولائی والے اور 16 اکتوبر والے، وہ ہار گئی ہے. اب مسلم لیگ نون کا فیصلہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنا مولانا صاحب سے وہ سہمت ہیں، مگر خواجہ سعد رفیق صاحب کا ٹویٹ میں نے دیکھا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران صاحب کو 35 پنکچر کا نعرہ تو اچھے سے یاد ہوگا، فی الحال پنکچر لگائیں، ضمنی الیکشن لڑنا نہ بھولنا، اگلے موڑ پر پھر ملیں گے پیارے. یعنی اس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ ضمنی انتخابات میں چیلنج دے رہے ہیں، لڑنے کی پوزیشن میں مسلم لیگ نون ہے. تو بہرحال ایک تو یہ ہوگا کہ ضمنی انتخابات ہوں گے تو PDM اگر نہیں بھی لڑے گی تو پیپلز پارٹی تو لڑے گی. حکمران اتحاد دوسری جماعت MQM وہ تو کراچی میں انتخابات کی طرف جانا چاہے گی، لیکن جانا پڑے گا مسلم لیگ نون کو بھی. مریم نواز صاحبہ جب آ رہی ہیں تو جو پنجاب کے عام انتخابات ہوں گے، جو پنجاب اسمبلی کے جو 3 ماہ کے بعد ہونے ہیں اور یہ 2 ماہ کے بعد تو 10-15 دن کے فرق سے انتخابات ہوں گے، تو مریم نواز صاحبہ میرا خیال ہے کہ وہ چاہیں گی کہ ضمنی انتخابات میں بھی اترا جائے.
کوئی پتہ نہیں ان ضمنی انتخابات میں مریم نواز خود کسی حلقے سے لڑے. تو مریم نواز صاحبہ کا جو میں گزارش کر رہا تھا کہ جی وہ واپس آ رہی ہیں، تو مریم صاحبہ جو ہیں وہ ان کی میں نے وہاں پر جو پتہ کیا لندن میں جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، وہ کیونکہ ان کی سرجری ہوئی ہے تھائرائڈ کی، وہ سارے کے سارے جو ان کا ریموو کیا گیا تھائرائڈ، اور وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہوتا ہے یہ. اور نواز شریف صاحب نہیں چاہ رہے، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نہیں چاہ رہے کہ مریم نواز صاحبہ پاکستان آئیں جب تک وہ مکمل فالو اپ کرے، کیونکہ 1-1.5 مہینہ مزید مریم نواز صاحبہ کو وہاں پہ فالو اپ میں لگیں گے، مکمل صحت یاب ہونے میں لگیں گے. جو تھائرائڈ کا آپریشن ہوتا ہے اس کے لیے انسان اونچی آواز میں بول نہیں سکتا، مطلب ہلکا بالکل، کیونکہ سارا کا سارا یہ جو ووکل کارڈز ہوتے ہیں نا وہ سارے کے سارے وہ وہاں سے آپریشن کر کے وہ ساری جو ریموو کی جاتی ہے تھائرائڈ، تو ووکل کارڈ ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے مریم صاحبہ جو ہیں وہ ابھی اس قابل نہیں ہیں کہ وہ آ کر جلسے کر سکیں، ابھی اس قابل بھی نہیں ہیں کہ آ کر پریس کانفرنس کر سکیں، مگر مجبوری یہ ہے کہ پیچھے کوئی نہیں ہے. سارے یہ بات کریں پچھا مڑ وے ڈھولا تیری یاد پئی ہے. تو وہ یہ جو میں نے پہلے بھی ایک بار گزارش کی تھی کہ جو بات آصف زرداری صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو 16 مارچ 2021 کے اجلاس میں کہی تھی کہ جی آپ ادھر آئے، پھر مل کر سیاست کرتے ہیں، پھر مل کر جیلیں بھگتتے ہیں، تو اس وقت مسلم لیگ نون کی ساری لیڈرشپ جو ہے وہ آصف زرداری صاحب پر غصہ تھی. اب وہ ساری لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے کہ میاں صاحب ہم سے نہیں سنبھالا جا رہا، آپ آئیں ورنہ اپنی صاحبزادی کو بھیجیں. تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے نواز شریف صاحب کے مرضی کے خلاف بغاوت کر کے. مریم نواز صاحبہ ویسے بھی باغی طبیعت کی تو ہیں، انہوں نے بغاوت کر کے باپ کو منایا ہے، کیونکہ کل کچھ دوست وہاں پر گئے ہوئے تھے، انہوں نے ملاقات کی تھی، تو میں نے ان سے انفارمیشن لی ہے کہ میاں صاحب نہیں چاہتے تھے. میاں صاحب ابھی تک یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں جانا، ابھی فی الحال سیاستیں ہوتی رہیں گی، جان ہے تو جہان ہے. تو اگر آپ اپنا علاج مکمل کروائیں اور اس کے بعد صحت یاب ہوئیں پھر جائیں. اگر کچھ گڑبڑ ہو گئی ظاہر ہے مکمل علاج ہوئے بغیر اگر آپ جا رہے ہو واپس، تو کیونکہ نواز شریف صاحب نے ایک صدمہ جھیلا ہوا ہے بیگم کلثوم نواز صاحبہ کا. ان کو وہ اللہ نہ کرے مریم نواز صاحبہ کی وہ کنڈیشن تو نہیں ہے، ماشاءاللہ وہ علاج ہو گیا، علاج ان کا کامیاب ہے، لیکن فالو اپ ہوتا ہے نا، اتنی بڑی سرجری ہو اور وہ بھی گلے کی سرجری ہو، اور وہ بھی مطلب میں وہ بتا نہیں رہا جو ان کو مریم نواز صاحبہ کو جو اصل عارضہ ہے، تو وہ میں بتا نہیں رہا، مجھے وہ کافی 2-3 ماہ پہلے مجھے میرے ایک سورس نے بتا دیا تھا، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہر چیز خبر نہیں ہوتی. تو بہرحال تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پہلے ایک صدمہ جھیل چکے ہیں اپنی اہلیہ کا، اور مریم نواز صاحبہ ان کو بچے ظاہر ہے جان سے پیارے ہوتے ہیں، اور بچے بھی اگر وہ ہوں مریم نواز صاحبہ جیسے جو ہر مشکل میں باپ کے لیے ڈھال بن کر کھڑے ہوں، اور پورا سارے انکل سارے ساتھی ادھر ادھر ہو جائیں، تتر بتر ہو جائیں، اور وہ ڈٹ کر کھڑی بھی اور باپ کے ساتھ جیل بھی کاٹی ہو، بہادری کے ساتھ کاٹی ہو، دلیری کے ساتھ کاٹی ہو، تو پھر ظاہر ہے وہ تو بچے اس طرح کی بیٹی تو باپ کے لیے وہ غنیمت ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے. تو بہرحال تو مریم صاحبہ جو اپنے باپ سے لڑ کر بھیڑ کر پاکستان آ رہی ہیں. ہفتے کو میری انفارمیشن ہے کہ وہ پریس کانفرنس کریں گی، پھر یہاں آ کر وہ جو بھی جتنی بھی ان کو صحت نے اجازت دی وہ ایکٹیویٹیز کریں گی. اور مریم نواز شریف صاحب لندن سے بیٹھ کر جو ہے وہ الیکشن کیمپینز جو ہوگی پنجاب کے جو ہو رہی ہیں، اپنا الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور یہ جو 33 حلقوں پر انتخابات ہوں گے، تو اس پر نواز شریف صاحب بھی خود بھی متحرک ہوں گے، لیکن وہاں سے بیٹھ کر. میاں صاحب ابھی تک اعتبار نہیں کر رہے سسٹم کے اوپر، آصف زرداری بھی نہیں کر رہے، وہ آزما رہے ہیں، وہ بمبو مار رہے ہیں بار بار. تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں کیا ہوا، یہ اعتماد کا ووٹ کیسے جو ہے وہ پرویز الہی لے گیا، یہ ہو کیا رہا ہے، وہ ابھی تک دیکھ رہے ہیں. تو نواز شریف صاحب وہاں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ جب تک مکمل نیوٹرلائز نہیں ہوگی چیزیں، تب تک میاں نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب جو ہے سسٹم پر اعتبار نہیں کر رہے. ہاں ان کے اندر آپس میں بھی تھوڑی بہت یعنی بد اعتمادی ہے، لیکن اس کو پھر یہ بڑے ہیں جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے وہ کور کر دیتے ہیں. تو بہرحال تو مریم صاحبہ آ رہی ہیں اور وہ آ کر یہاں پر ایکٹیویٹیز کریں گی، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی آئیں گے. اصل اگر مریم نواز صاحبہ نہیں آئیں گی نا، تو ٹو بی ویری آنیسٹ مطلب اب تک ہم تنقید کرتے رہے، ایشو اتنا سنگین تھا مریم نواز صاحبہ کی صحت کا، یہ اندازہ نہیں تھا. تو آنے کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ پھر ہمارے جیسے بھی بیٹھ کر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ کیا ہوا، آپ باہر بیٹھ کر بیٹھے ہوئے اور یہاں پر تو اپنا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے.
ایک یہ، اور دوسرا اپنی سیاسی ضرورت جو ظاہر ہے سب سے امپورٹنٹ ہے، تو وہ پاکستان آ رہی ہیں، اور جب وہ پاکستان آئیں گی تو یہ جو مولانا صاحب کا اعلان ہے ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے والا، ہو سکتا ہے کہ یہ چینج ہو جائے، بدل جائے۔ اور آخری بات، کے پی کے کی اسمبلی جناب ٹوٹ گئی ہے، اور کے پی کے اسمبلی ظاہر ہے وہ بڑی کوشش کی تھی، وہ صاحب جو ہیں کیا نام ہے ان کا، محمود خان صاحب، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور فائنلی انہوں نے چٹھی بھیج دی ہے، ایڈوائس بھیج دی ہے اسمبلی توڑنے کے لیے، تو ظاہر ٹوٹ جائے گی۔ کل رات انہوں نے ایڈوائس بھیجی ہے، یہی کوئی 10 سوا 10 بجے کا ٹائم تھا، پتہ نہیں اب یہ 10 سوا 10 بجے والا ٹائم جو ہے اس کے پیچھے کیا لاجک ہے نہیں سمجھ آ رہی، کوئی حساب کتاب ہے، بہرحال تو وہ چلی گئی ایڈوائس، اور اسمبلی ٹوٹ جائے گی 48 گھنٹے کے اندر اندر، جب سے وہ موو ہوئی ہے اسمبلی یا گورنر کو موصول ہوئی ہے۔ اور پرویز الہی صاحب جو ہے وہ، جو میں نے کہا نا کہ آصف زرداری اور نواز شریف صاحب ابھی سسٹم، وہ ابھی تک مکمل اعتماد نہیں کر رہے ہیں، ابھی تک وہ بمبو شمبو مار رہے ہیں۔ تو پرویز الہی صاحب نے کہا کہ اس دفعہ الیکشن جو ہے جنرلی ہوگا، کچھ چیزیں ابھی پس پردہ مذاکراتی اسٹیج پر ہیں، لوگوں کا مطالبہ ہے کہ عام انتخابات ہی ہوں، ان بیوقوفوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے، خدا نہ خواستہ کہیں سری لنکا جیسی صورتحال نہ ہو جائے۔ اور آگے چل کر چودھری صاحب فرماتے ہیں کہ کچھ ہلکے وہ جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسی صورتحال سے بچانے کے لیے تمام حلقے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، اور یہی فیصلہ کر رہے ہیں آج کل۔ انشاءاللہ انہیں جلد الیکشن کرانا پڑے گا، اور 3 ماہ کے اندر الیکشن ہوں گے۔ 3 ماہ کے اندر پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں جنرل انتخابات ہوں گے، عام انتخابات ہوں گے۔ تو اس لیے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اب مزید کوئی سیاسی رسک نہیں لے رہی، زندگی کا رسک لے رہی ہیں، سیاسی رسک لینے کو وہ تیار نہیں ہیں، آمادہ نہیں ہیں۔ ان کو کہا گیا، کوشش کی گئی، بہرحال رانا ثناءاللہ صاحب کو بھی لندن بلایا گیا ہے، وہ بھی جائیں گے، ان پر بھی بہت زیادہ غصہ ہے نواز شریف صاحب، ظاہر لیڈر ہیں، غصہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال تو دیکھتے کہ اب یہ جو عمران خان صاحب نے اسمبلی توڑ دی ہے، ان کے استعفے منظور ہو گئے، اب اس کے بعد سیاسی صورتحال کس طرف جا رہی ہے، اور مریم نواز صاحبہ جب پاکستان آئیں گی تو ظاہر ہے تہلکہ خیزی تو بڑھے گی، کیونکہ عمران خان صاحب کو جواب جو ہے نا وہ صحیح والا وہ دیتی ہیں مریم نواز صاحبہ، اور اسی لیے پوری کی پوری مسلم لیگ نون کی ڈیمانڈ تھی کہ جی میاں صاحب آپ آ جاؤ یا مریم بی بی نو بھیجو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔